دیکھو، او خوف فوت صلاۃ العید فی الابتدائی، یا عید کی نماز کے فوت ہو جانے کے خوف کی وجہ سے شروع میں، تو تیمم کرنا جائز ہے۔ کن کن وجوہات کی بنا پر کر سکتے ہیں وہ بات چل رہی ہے۔ اگر عید کی نماز کے نکلنے کا خوف ہو تو شروع میں تیمم کر لو۔ ابھی عید کی نماز شروع نہیں ہوئی، لیکن اگر ہم وضو کریں گے اور ہمیں اندازہ یہ ہے کہ نماز نکل جائے گی، تو ایسی صورت میں تیمم کر لو اور نماز میں شامل ہو جاؤ۔ فی الابتدائی کا مطلب ہے شروع میں۔ او خوف فوت صلاۃ العید فی الابتدائی، یا شروع میں نماز عید کے نکلنے کے خوف کی وجہ سے۔ شروع کا تعلق ہے تیمم کرنے سے۔ ای اذا خاف فوت صلاۃ العید، یعنی جب اسے خوف ہو نماز عید کے نکل جانے کا، جاز لہ ان یتیمم، تو اس کے لیے جائز ہے کہ تیمم کر لے، ویشرع فیہا، اور نماز کو شروع کر دے۔ ھذا بالاتفاق، یہ بالاتفاق ہے، سب کے نزدیک یہی مسئلہ ہے۔ وبعد الشروع متوضئا والحدث للبناء، اسی طرح یہ تو شروع کی بات تھی کہ شروع میں تیمم کر کے پھر نماز شروع کرے، لیکن نماز تو شروع کی تھی عید کی وضو کر کے، درمیان میں وضو ٹوٹ گیا، تو اب واپس نماز کو چھوڑ کے آئے گا، وضو کرے گا، پھر واپس تو اسے نماز نہیں ملے گی۔ اس لیے اب تیمم کر لے، نماز میں ہی تیمم کر لے اور نماز پوری کرے۔ وبعد الشروع متوضئا، اور وضو کی حالت میں شروع کرنے کے بعد، والحدث، اور حدث لاحق ہو گیا، للبناء، بنا کرنے کے لیے۔ ای اذا شرع فی صلاۃ العید متوضئا، یعنی جب عید کی نماز کو شروع کر دے وضو کی حالت میں، وضو کر کے، ثم سبقہ الحدث، پھر اس کو حدث لاحق ہو جائے، ویخاف، اور اسے یہ خوف ہو، انہ ان توضأ یفوتہ الصلاۃ، کہ اگر وہ وضو کرے گا تو نماز فوت ہو جائے گی، نماز نکل جائے گی، جاز لہ ان یتیمم للبناء، تو اس کے لیے جائز ہے کہ تیمم کر لے بنا کے لیے۔ وھذا عند ابی حنیفہ، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، خلافا لہما، صاحبین کے برخلاف، تو صاحبین کا اس میں اختلاف ہے۔ وَإِن شَرَعَ بِالتَّيَمُّمِ وَسَبَقَهُ الْحَدَثُ، اور اگر نماز شروع کی تیمم سے، تیمم کرنے کے بعد پھر نماز شروع کی، وَسَبَقَهُ الْحَدَثُ، پھر نماز کے درمیان میں اس کو حدث لاحق ہو گیا، جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ لِلْبِنَاءِ، تو جائز ہے تیمم کرنا بنا کے لیے، بالاتفاق، کیونکہ اب تو نماز ہی تیمم سے شروع کر رکھی ہے، تو جب وضو سے شروع کر کے تیمم کی اجازت مل رہی ہے تو تیمم پہ تیمم کی تو اجازت بدرجہ اولا ملے گی۔ اب یہاں پر ترکیب بتا رہے ہیں، جو عبارت آئی ہے شروع سے، جہاں سے باب شروع ہوا تیمم کا، ہوا لمحدث، اور وجنوب وحائض ونفساء لم يقدروا على الماء، تو ان کی ترکیب بتا رہے ہیں، ترکیب میں کیا بن رہا ہے، دیکھو۔ ہوا لمحدث مبتدأ، ہوا لمحدث مبتدأ، وضربۃ خبرہ، اور ضربۃ اس کی خبر ہے، یعنی محدث کے لیے ضربۃ، ایک ضرب مارنا ہے زمین پر، آگے بات آ رہی ہے وہ ضربۃ، ولم یقدروا،
صفت لمحدث، اور جو لم یقدروا عبارت آئی تھی یہ صفت بنے گی محدث کی. محدث، جنبی، حائز، نفسا، یہ سب معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ سب کے سب بنیں گے موصوف، اور لم یقدروا علی الماء یہ بنے گا جملہ صفت. وما بعدہ، اور محدث کے بعد جو ہے جنبی، حائز اور غیرہما، ان کے علاوہ تو یہ محدث کی صفت ہے. لم یقدروا صفت لمحدث، اور جو کچھ محدث کے بعد ہے کل جنوبی والحائز وغیرہما، ان کی بھی یہ صفت ہے کیونکہ سب کے سب معطوفات ہیں. وقوله لبعده میلا، اور جو آگے آیا تھا لبعده میلا، اس کے دور 7:30 بس تھوڑی دیر میں ہو جائے گا. لمحدث، اس کے بارے میں تو آ گیا. لبعده میلا، اس کے 1 میل دور ہونے کی وجہ سے، یہ بھی عبارت آئی تھی پیچھے. تو یہ متعلق ہوئے گا لم یقدروا کے. کس کے متعلق ہوگا؟ معطوفات سے مل کر لم یقدروا کے. وفی الابتداء متعلق بالمبتدأ، اور فی الابتداء جو لفظ آیا ہے ابھی آج کی عبارت میں آیا ہے فی الابتداء، یہ متعلق ہوگا مبتدا کے. تقدیری عبارت یہ نکلے گی التیمم، یعنی تیمم کرنا جائز ہے. لخوف فوت صلاۃ العید فی الابتداء، نماز عید کے نکل جانے کے خوف کی وجہ سے شروع میں. وبعد الشروع متوضئا، اور شروع کرنے کے بعد وضو کی حالت میں ضربۃ، ایک ضرب مارنا ہے. او صلاۃ الجنازتی، یا نماز جنازہ کے لیے. لغیر الولی، ولی کے علاوہ کے لیے. لا لفوت الجمعتی، نہ کہ جمعے کے فوت ہو جانے کی وجہ سے. والوقتیتی، اور وقتی نمازوں کے فوت ہو جانے کی وجہ سے. دیکھو جو نمازیں ایسی ہیں کہ ان کا بدل ہو سکتا ہے، بعد میں ان کو پڑھ سکتے ہیں، تو وہاں پر تیمم نہیں کریں گے کہ بھئی پانی نہیں مل رہا ہے، اگر ہم نہیں پانی تو ہے لیکن اگر وضو کریں گے تو نماز نکل جائے گی، اس خوف کی وجہ سے تیمم کر لو اور نماز شروع کر دو، وہاں اجازت نہیں ملے گی. یہ اجازت ان نمازوں میں ہے کہ جن کے نکل جانے کے بعد ان کا کوئی نائب نہیں ہے، خلیفہ نہیں ہے، ان کا کوئی بدل نہیں ہے. اب نماز عید نکل گئی تو قضا تو پڑھی نہیں جاتی، اس لیے وہاں تیمم کر لیں گے. لیکن اگر فرائض ہیں، فرض نمازیں ہیں، اگر ہم وضو کریں گے تو نماز نکلنے کا خوف ہے لہذا تیمم کر لو، یہاں یہ اجازت نہیں ملے گی. کیونکہ یہ نماز نکل گئی تو قضا پڑھ سکتے ہیں، وضو کریں آپ. سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح جمعے کی نماز کے نکلنے کا خوف ہو تو وہاں بھی اجازت نہیں ملے گی تیمم کی، کیونکہ جمعے کی نماز نکل جائے تو ظہر پڑھ سکتے ہیں. جمعے کی نماز نکل جائے تو ظہر پڑھ سکتے ہیں. دیکھو
نماز جنازہ کے لیے بھی تیمم کر سکتے ہیں اگر اس کے فوت ہونے کا خوف ہو، لیکن ولی کو اجازت نہیں ہے، جیسے امام ہے یا سلطان بادشاہ ہے، کیونکہ یہ تو نماز پڑھانے والے ہیں، یہ تو خود تاخیر سے پڑھا سکتے ہیں وضو کر کے، ان کی وجہ سے تو رک جائے گا جنازہ، رک جائے گا یا نہیں، کیونکہ پڑھانے والے ہیں، لیکن جو اس کے علاوہ لوگ ہیں ان کی وجہ سے تو جنازہ نہیں رکے گا، پڑھانے والا شروع کر دے گا، اب اسے خوف ہے کہ اگر تو وضو کرے گا تو یہ نکل جائے گا، اس لیے تیمم کر کے شامل ہو سکتا ہے۔ لِأَنَّ فَوْتَهُمَا إِلَى خَلْفٍ، اس لیے کہ ان دونوں کا فوت ہونا، یعنی جمعے کی نماز کا نکل جانا اور وقتیہ نمازیں جو وقتوں پر پڑھی جاتی ہیں فرائض، ان کا نکل جانا الا خلفن، خلف کی طرف ہے، الا خلفن، خلف کی طرف ہے، مطلب یہ ہے کہ نائب کی طرف ہے ان کا نکل جانا، اگر یہ فوت ہو جائیں گی تو نائب کو چھوڑیں گے اپنے پیچھے، ان کا بدل ہے، وَهُوَ الظُّهْرُ وَالْقَضَاءُ، اور وہ ظہر ہے، جمعے میں ظہر ہے، وَالْقَضَاءُ، اور فرائض میں قضاء ہے۔ ضربتن، یہ اب آیا ضربتن، جو مبتدا کی خبر بتائی تھی، هُوَ لِلْمُحْدِثِ ضربتن، وہ ایک ضرب مارنا ہے، ہتھیلی کو زمین پر مارنا ہے اس طرح، لمسح وجہہ، اب طریقہ بتا رہے ہیں تیمم کرنے کا، اپنے چہرے کے مسح کے واسطے، تو ایک ضرب ماریں گے زمین پر، ہاتھوں کو جھاڑ کے اپنے چہرے پر مل لیں گے، ایک کام تو یہ کرنا ہے، وَضَرْبَةٌ لِيَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ، اور ایک ضرب ہے اپنے ہاتھوں کے لیے کوہنیوں سمیت، دوسری مرتبہ زمین پر ماریں گے تو ہاتھوں سے اپنے کوہنیوں تک ہاتھوں کو مل لیں گے، دونوں ہاتھوں کو، بس یہ دو کام کرنے ہیں اس میں، تو دو چیزیں ہیں، دو ضرب مارنی ہے، چہرے کا مسح ہے اور ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت۔ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّرْتِيبُ عِنْدَنَا، اور ہمارے نزدیک ترتیب شرط نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے چہرے پر مارو پھر ہاتھ پر مٹی ملو، ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے، اگر آپ نے ایک ضرب ماری اور پہلے اپنے ہاتھوں کو مسح کر لیا اور بعد میں چہرے کو، تو یہ بھی چلے گا، شرط نہیں ہے۔ امام شافعی کے نزدیک یہ شرط ہے، ترتیب ہونی چاہیے ان کے یہاں، پہلے چہرے پر پھر ہاتھوں پر۔ وَالْفَتْوَى عَلَىٰ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْاِسْتِيَابُ، اور فتویٰ اس بات پر ہے کہ شرط لگائی جائے گی استیاب کی، استیاب کہتے ہیں گھیرنے کو، یعنی جو حصہ بتایا گیا ہے چہرے کا، اسی طرح جو حصہ بتایا گیا ہے ہاتھوں کا، اس مکمل پر ہاتھوں کو پھیرا جائے گا، مکمل کا مسح کیا جائے گا، کوئی بھی جز، کوئی بھی حصہ خالی نہیں چھوڑا جائے گا، حتیٰ لو بقی شیء قلیل، حتیٰ کہ اگر تھوڑی سی چیز بھی باقی رہ گئی، تھوڑا سا حصہ بھی باقی رہ گیا، لا یجزیہ، تو جائز نہیں ہوگا، تو جائز نہیں ہوگا، کافی نہیں ہوگا، اجزاء یجزی کے معنی آتے ہیں کافی ہونا۔ والاحسن فی مسح الذراعین، اور بہتر طریقہ دونوں ہاتھوں کے مسح کرنے کا، اب بہتر طریقہ بتا رہے ہیں، تو بہتر طریقہ دونوں ہاتھوں کے مسح کرنے کا کیا ہے، وہ یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو بہتر طریقہ کیا ہے؟ اپنے دائیں ہاتھ کی پشت کو، دیکھو دائیں ہاتھ کی پشت یہ ہے، یہ دائیں ہاتھ کی پشت ہے یہاں پہ، اور یہ دائیں ہاتھ کا اندرونی حصہ ہے، باطن، اسے باطن کہتے ہیں، اسے ظاہر کہتے ہیں۔ تو جو ظاہری حصہ ہے یعنی ادھر والا ہتھیلی کے اندر کا حصہ، تو یہ ظاہر نہیں کہلائے گا، یہ کہلائے گا باطن، اور یہ جو پشت ہے، یہ پشت والا حصہ کیا کہلائے گا؟ ظاہر۔ تو سب سے پہلے اس کو لیں گے، دائیں ہاتھ کے ظاہر کو، یعنی دائیں ہاتھ کی پشت کو، بائیں ہاتھ کی خنصر، خنصر کہتے ہیں چھوٹی انگلی کو، خنصر چھوٹی انگلی ہے، بنصر اس کے برابر میں ہے، بنصر اس کے برابر میں ہے، اور وسطیٰ
بیچ والی کو کہتے ہیں، اور یہ شہادت والی جو انگلی ہے سبابہ یا ابہام کہتے ہیں اسے، اور انگوٹھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اس میں آیا ہے آگے اس کا نام، ابہام، اسے ابہام کہتے ہیں، انگوٹھے کو ابہام کہتے ہیں، اسے مسبحہ کہتے ہیں۔ یہ جو شہادت کی انگلی ہے مسبحہ ہے، سبابہ کہتے ہیں۔ ہم نے ابہام بھی اسی کا نام بتا دیا تھا، ابہام ہے انگوٹھا۔ تو اب دیکھو کیسے کرنا ہے۔ یہ دایاں ہاتھ ہے، اس کی پشت پر بائیں ہاتھ کی خنصر، بنصر، وسطیٰ اور تھوڑی سی ہتھیلی یہ لگانی ہے۔ ابہام کو چھوڑ دیا جائے گا، انگوٹھے کو چھوڑ دیا جائے گا اور شہادت کی انگلی کو چھوڑ دیا جائے گا، اور یہاں سے چلیں گے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے شروع کے حصے سے چلیں گے، اپنی خنصر، بنصر اور وسطیٰ کو رکھیں گے، تھوڑی سی ہتھیلی رکھیں گے اور اس طرح کھینچ دیں گے کونی تک۔ سمجھ رہے ہو؟ یہاں تک کھینچ دیا۔ اب جب ادھر کا حصہ باقی رہا، یعنی جدھر ہتھیلی ہے ادھر کے حصے پر انگوٹھے سے اور شہادت کی انگلی سے واپس لائیں گے انگلیوں کے سرے تک، انگلیوں کے سرے تک۔ سمجھ رہے ہو؟ ایسے ہی کرنا ہے بائیں ہاتھ میں، یہ طریقہ ہے، احسن طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ دیکھو وَالْأَحْسَنُ فِي مَسْحِ الذِّرَاعَيْنِ، اور بہتر طریقہ دونوں ہاتھوں کے مسح کرنے میں یہ ہے أَن يَمْسَحَ، کہ وہ مسح کرے ظاہر الذراع الیمنی، دائیں ہاتھ کے ظاہر کا، دائیں ہاتھ کا ظاہر وہی پشت، بالوسطیٰ درمیانی انگلی سے، والبنصر بنصر سے، والخنصر خنصر سے، مع شیء من الکف الیسریٰ، بائیں ہاتھ کی کچھ ہتھیلی کے ساتھ، بائیں ہاتھ کی کچھ ہتھیلی کے ساتھ خنصر، بنصر اور وسطیٰ سے یہ مسح کرنا ہے۔ مبتدئاً، اس حال میں کہ وہ شروع کرے گا من رؤوس الاصابع، انگلیوں کے پوروے سے، شروع جہاں سے شروع ہو رہا ہے آپ، ثم باطنہا بالمسبحۃ والابہام، پھر اس کے باطن کا، اندرونی حصے کا، جدھر ہتھیلی ہے اس کا مسح کرے گا بالمسبحۃ، سبابہ سے اور ابہام سے، الی رؤوس الاصابع، انگلیوں کے سرے تک واپس آئے گا۔ وَهَكَذَا يُفْعَلُ بِالذِّرَاعِ الْيُسْرَىٰ، اور اسی طرح بائیں ہاتھ کے ساتھ کیا جائے گا۔ ثُمَّ إِذَا لَمْ يَدْخُلِ الْغُبَارُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، پھر جب داخل نہ ہو اس کی انگلیوں کے درمیان غبار، فَعَلَيْهِ أَن يُخَلِّلَ أَصَابِعَهُ، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کا خلال کرے۔ تو جب اپنے ہاتھوں کا مسح کر رہا ہے اور وہ اوپر اگر ایسے پھیر لے گا، انگلیوں کے درمیان میں غبار نہیں جائے گا تو اس سے اس کا مسح نہیں ہوگا، بلکہ انگلیوں کے درمیان میں بھی غبار پہنچانا ضروری ہے، انگلیوں کا خلال کریں جیسے وضو میں کرتے ہیں۔ فَيَحْتَاجُ إِلَى ضَرْبَةٍ ثَالِثَةٍ لِتَخْلِيلِهَا، تو ضرورت پڑے گی ایک تیسری ضرب کی، لِتَخْلِيلِهَا، ان کا خلال کرنے کے لیے۔ فَيَحْتَاجُ پہ دیکھو حاشیے کیا لکھا ہوا ہے، هذا على روایت محمد، یہ امام محمد کی روایت کے مطابق ہے، لأن عنده لا يجوز التیمم بلا غبار، اس لیے کہ ان کے نزدیک جائز نہیں ہے تیمم کرنا بغیر غبار کے۔ فحیث لم يصل الغبار بین الاصابع، پس جب غبار انگلیوں کے درمیان نہیں پہنچا، احتیجا، تو ضرورت پیش آئی ایک دوسری ضرب کی، واما عند غیرہ، اور بہرحال ان کے علاوہ کے نزدیک، فلا یجب ایصال الغبار، غبار کو پہنچانا ضروری نہیں ہے، بل یکفی المسح، بلکہ مسح کافی ہو جائے گا، فیجب علیہ التخلیل، تو اس پر خلال کرنا تو واجب ہوگا، وإن لم يصل الغبار الیہ، اگر غبار نہ پہنچا ہو، من غیر احتیاج الی ضربۃ ثالثۃ، بغیر تیسری ضرب کے مارے۔ سمجھ میں آئے اختلاف؟ اگر
انگلیوں کے درمیان غبار نہیں پہنچا تو مسح کرنا ضروری ہوگا، لیکن امام محمد یہ فرماتے ہیں کہ غبار ہی پہنچانا ہے انگلیوں کے درمیان۔ اگر ہاتھ کا مسح کرنے سے اب تمہارے ہاتھ پر جب کوہنیوں تک آپ نے مسح کیا اور ہاتھ پر اب باقی غبار نہیں رہا کہ جس سے انگلیوں کا خلال کر سکے، تو تیسری ضرب مارو، لیکن ہمارے نزدیک تیسری ضرب نہیں ماریں گے۔ ان کے علاوہ سارے ائمہ کیا کہتے ہیں؟ تیسری ضرب نہیں ماریں گے، بلکہ غبار لگا ہوا ہو یا نہ لگا ہوا ہو مسح کر لو، بس انگلیوں کے درمیان کا مسح کر لو، یعنی انگلیوں کا خلال کر لو، تو غبار کو وہاں لگانا ضروری نہیں ہے۔ جی اب بتائیے۔ یہ یہاں سے جب کریں گے تو پورا تو سر میں تو گردہ رہے گا، کہاں کرتا رہے گا؟ گرد اس میں نہیں لگنے سے یہ نہیں ہوگا، اس میں نہیں لگے گا، اگر تین انگلی سے کر دے تو پورا میں تو نہیں لگے گا۔ ملا کے کریں گے نا بھائی اس طرح، پھر بھی باقی تو رہے گا، کیسے باقی رہ جائے؟ گرد سب میں پہنچے گا۔ ارے ساتھ میں ہتھیلی بھی جا رہی ہے میرے بھائی، ساتھ میں ہتھیلی بھی تو جا رہی ہے، اور جب ادھر سے آئیں گے ادھر بھی ہتھیلی کا کچھ نہ کچھ حصہ لگے گا جو باقی رہ گیا تھا، پھر بھی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ باقی رہ گئے تو اسے مکمل کرو۔ پہنچانا ضروری ہے، ہاں پورے کا مسح ہونا چاہیے۔ وہ جو جی نمونے کو چھٹے ہوتے پورے پہ، ابھی پیچھے بات تو آئی تھی استیاب شرط ہے، علی کل طاہرین۔ اب یہ جو ضربتن ہے، ضرب مارے گا کس چیز پہ مارے گا اس کا بیان کیا جا رہا ہے، کس چیز سے تیمم جائز ہے۔ علی کل طاہرین، ہر پاک چیز پر، یہ متعلق ہوگا ضربتن کے۔ من جنس الارض، جو زمین کی جنس سے ہو، جو بھی چیز زمین کی جنس سے ہوگی اس سے تیمم جائز ہے۔ زمین کی جنس سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو جلائے سے نہ جلتی ہو، جلائے سے نہ جلتی ہو تو وہ زمین کی جنس سے مانی جائے گی، جیسے کتراب مٹی، والرمل ریت، والحجر پتھر، وکذا الکحل اسی طرح سرما، والزرنیخ ہڑتال، یہ بھی زمین سے نکلتی ہے ایک چیز۔ وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ، بہرحال سونا چاندی تو یہ بھی زمین سے نکلتے ہیں، کیا ان سے تیمم کر سکتے ہیں؟ فلا یجوز بہما، تو ان سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ اذا کانا مسبوقین، جبکہ یہ گھڑے ہوئے ہوں، جبکہ یہ گھڑے ہوئے ہوں تو ان سے تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا، جبکہ گھڑے ہوئے ہیں۔ گھڑے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے سامان بنا دیا، کچھ زمین سے سونا چاندی نکال کے اس کو ڈھال دیا، جبکہ ڈھلے ہوئے ہوں اس کو ڈھال دیا، کچھ بنا دیا اس کا۔ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَسْبُوقَيْنِ، پس اگر وہ ڈھلے ہوئے نہ ہوں، یعنی ایسے اس کے ذرات ریت کے اندر، زمین کے اندر ملے ہوئے ہوں، مُخْتَلَطَيْنِ بِالتُّرَابِ، مٹی کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، یجوز، تو جائز ہے، تو جائز۔ وَالْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِمَا غُبَارٌ يَجُوزُ، اور گیہوں اور جو اگر ان کے اوپر غبار ہے، گرد و غبار بیٹھ گیا تو جائز ہے پھر ان سے بھی، کیونکہ اصل میں اب یہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ گرد و غبار سے کیا جا رہا ہے۔ وَلَا يَجُوزُ عَلَى مَكَانٍ كَانَ فِيهِ نَجَاسَةٌ، اور ایسی جگہ پر ضرب مارنا جائز نہیں ہے جس کے اندر نجاست ہو۔ کوئی جگہ ناپاک ہے، زمین ہی ہے اور وہ ناپاک ہو گئی وہاں سے، اب وہاں اگرچہ وہ ناپاکی وہاں سے ہٹ گئی، پھر ضرب مار کے تم اس سے تیمم کرو، جائز نہیں ہے۔ وقد زال اثرها، درا حالانکہ اس کا اثر زائل ہو گیا، مع انه يجوز الصلاة فيه، باوجود کہ نماز جائز ہے اس جگہ کے اندر، لیکن تیمم جائز نہیں ہوگا۔ ولا يجوز بالرماد، مثال کے طور پہ کسی نے پیشاب کیا، پاخانہ کیا زمین پر، اور وہ دھوپ کی وجہ سے یا وہاں سے سوکھنے کی وجہ سے اثر زائل ہو گیا اس کا، لیکن تیمم نہیں کریں گے اس جگہ سے ہاتھ مار کے، اگرچہ نماز
پڑھ لیں گے کیونکہ وہ پاک ہو گیا، اثر اس کا زائل ہو گیا۔ ولا یجوز بالرمادی، اور راکھ سے جائز نہیں ہے تیمم، کیونکہ راکھ یہ زمین کی جنس سے نہیں ہے۔ ھذا عند ابی حنیفہ، یہ امام ابو حنیفہ و محمد اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ہے کہ زمین کی جنس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ بہرحال امام ابو یوسف کے نزدیک فلا یجوز الا بالتراب، ان کے نزدیک جائز نہیں ہے مگر صرف مٹی سے والرمل اور ریت سے۔ تو امام ابو یوسف صرف مٹی اور ریت کے قائل ہیں۔ وعند الشافعی لا یجوز الا بالتراب، اور امام شافعی کے نزدیک جائز نہیں ہے مگر صرف مٹی سے، ان کے ہاں صرف مٹی سے جائز ہے۔ ولو بلا نقع، اگرچہ بغیر غبار کے ہو، یعنی جو پیچھے ذکر کیا پتھر، یا تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اگرچہ پتھر پر غبار بھی نہ لگا ہوا تب بھی جائز ہے، یا ساری چیزوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو بھی زمین کی جنس سے ہو کہ اگرچہ ان پر غبار نہ ہو، لیکن یہ ساری چیزوں کے بارے میں کیسے کہا جائے گا؟ بھائی کترا مٹی ہے تو خود غبار ہوتا ہے، رمل ریت وہ خود غبار ہوتا ہے، تو یہ میرے خیال میں پتھر کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے۔ یا اور بھی اس طرح کی چیز جیسے ہڑتال ہے تو اس کے بارے میں بھی۔ وعلیہ ای علی النقعی، اور غبار پر ہاتھ مار کے اس سے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ فلو کنس دارن، بس اگر کسی نے گھر میں جھاڑو لگائی، وہدم حائطن، یا کوئی دیوار گرائی اس نے، گھر کو توڑا پھوڑا جا رہا ہے، او کال حنطتن، یا اس نے گیہوں کو کیل کیا، وزن کیا، ناپا، فاصاب وجہہ، تو پہنچ گیا اس کے چہرے پر، وذراعی، اور اس کے ہاتھوں پر، غبار، تو یہ کام کیا اس نے گرد و غبار کا، تو اس کے چہرے پر اور ہاتھوں پر غبار لگ گیا، لا یجزی، تو اس کو یہ کافی نہیں ہوگا، ایسا نہیں کہ بس گرد و غبار لگنے سے اس کا تیمم ہو گیا، حتیٰ یمر یدہ علیہ، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ کو اس پر پھیر لے، امر یمر امرا، جب جا کے تیمم مانا جائے گا، ایسے نہیں کہ بس گرد و غبار لگا اور تیمم ہو گیا۔ مع قدرتہ علی الصعید، اس کے قادر ہونے کے ساتھ مٹی پر، پاک مٹی پر، بنیت اداء الصلاۃ، نماز کی ادائیگی کی نیت سے، اس میں نیت کرنا بھی ضروری ہے تیمم میں، بغیر نیت کے تیمم نہیں ہوگا۔ فالنیت فرض فی التیمم، نیت کرنا فرض ہے تیمم میں، خلافا لزفر، امام زفر کے برخلاف، یہ تیمم میں نیت کو فرض نہیں مانتے، جیسے وضو میں فرض نہیں ہے، اسی پہ قیاس کرتے ہیں، لیکن ہم فرض مانتے ہیں کیونکہ تیمم کے معنی ہی قصد و ارادے کے ہیں، تو جب اس کے معنی کے اندر ہی نیت پائی جا رہی ہے تو وہ نیت کی جائے گی۔ حتیٰ اذا کان بہ حدثان، حتیٰ کہ جب اس کو دو حدث ہوں، حدث یوجب الغسل کالجنابۃ، احتلام ہو گیا غسل واجب ہو گیا، وحدث یوجب الوضوء، پیشاب کیا تو وضو کرنا ضروری ہو گیا۔ اب دو حدث ہیں اس کے اوپر، ینبغی ان ینوی عنہما، تو مناسب ہے کہ ان میں سے کہ ان دونوں کی نیت کرے، یعنی جنابت کا جو حدث لاحق ہوا ہے اسے بھی دور کرنے کی، اور اسی طرح جس حدث سے وضو واجب ہوا ہے اس کو بھی دور کرنے کی۔ فإن نوى عن أحدهما لا يقع عن الآخر، بس اگر اس نے ان میں سے ایک کی نیت کر لی تو وہ دوسرے کی طرف سے نہیں مانا جائے گا۔ اگر تیمم میں نیت کر لی، یعنی پیشاب کیا تھا کہ اب حدث لاحق ہو گیا وضو کرنا ہے، تو صرف وضو کی نیت کر لی، تو وہ غسل والا تیمم نہیں مانا جائے گا۔ لیکن یکفی تیمم واحد عنہما، کافی ہو جائے گا ایک ہی تیمم دونوں کی طرف سے، سمجھ رہے ہو؟ اگر ایک تیمم کر لیا تو دونوں کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا، اصل بات یہی ہے۔ فلا یجوز تیمم، ہو گیا ٹائم؟